بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا الحاج مدنی نور اللہ مرقدہ کا سلٹ کا رمضان 65 ہجری کا مولانا عبدالحمید صاحب اعظمی نے مستقر رسالے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، جس کو مختصر کر کے یہاں نقل کراتا ہوں۔ گو بہت طویل ہو گیا، مگر اکابر میں سے کسی کے رمضان کی اتنی تفصیل اب تک کسی رسالے میں نہیں ملی، اس لیے میرا جی چاہا کہ حضرت قدس روح کے رمضان کی تفصیل کم از کم آ جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کا قیام تو دراغا عبدالستار صاحب مرحوم کے مکان پر ہوتا تھا، اور نئی سڑک کی بڑی مسجد جو قیام گاہ سے تقریباً 2 فرلانگ ہے، اس میں حضرت 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی میں زائرین و معتقدین دور دراز سے آ کر ماہ مبارک میں فروکش ہوتے تھے۔ چونکہ حضرت قدس الروح کا پورے ماہ قیام ہوتا تھا، اس لیے اقامت کی نیت ہوتی تھی، اور جملہ نمازوں میں حضرت خود ہی امامت فرماتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد مصلی کے چاروں طرف جو 20 بوتلیں پانی دم کرنے کی رکھی رہتی تھی دم کرتے، اس کے بعد مصلی کے نیچے سے وہ درخواستیں نکالتے جو ظہر کی نماز تک وہاں جمع ہوتی رہتی تھیں، اور ان کو ہر ایک کو پڑھ کر صاحب درخواست کو بلا کر اس کی درخواست پوری فرماتے، تعویذ وغیرہ لکھتے جس میں بیعت کی درخواست ہوتی، ان سب کو ایک کونے میں جمع کرتے۔ ان درخواستوں سے فارغ ہونے کے بعد بیعت ہونے والے حضرات کو بیعت کرتے، پھر کچھ ارشاد و نصیحت کے بعد دولت خانے پر تشریف لے جاتے۔ جانے کے ساتھ کبھی ذرا لیٹ گئے، ورنہ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ڈاک کا کام اگر باقی رہ گیا تو اس کو پورا کیا۔ اسی درمیان میں خصوصی ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری رہتا۔ اتنے میں عصر کی اذان ہو جاتی۔ حضرت ضروریات سے فارغ ہو کر نماز عصر کے لیے تشریف لے جاتے۔ نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد مولانا حافظ محمد جلیل صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند کے ساتھ 125 پارے کا دور فرماتے، اس طرح پر کہ پاؤ پارا حضرت پڑھتے اور پھر وہی پارا مولانا محمد جلیل صاحب پڑھتے۔ اگر غروب سے پہلے دور ختم ہو جاتا تو حضرت مراقب رہتے، اور رفقا اپنے ذکر و شغل میں مشغول رہتے، اور افطار کے بعد جس میں عموماً کھجور اور زمزم اور ناشپتی، انناس، عمدہ کیلے، امرود، آم، بصری کھجوریں، ناریل کا پانی پیتے، میٹھے اور نمکین چاول، تلے ہوئے انڈے ہوتے، اور عام ہندوستانی افطاری پھلکیاں، چنے وغیرہ سے دسترخوان خالی ہوتے۔ میں تو سمجھا کہ ان چیزوں کا یہاں رواج نہیں، مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ رواج تو خوب ہے، مگر ان چیزوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس لیے حضرت کے دسترخوان پر لانا توہین سمجھتے تھے۔ اس سب کے باوجود حضرت کا افطار بہت ہی مختصر ہوتا۔ اس وقت میں سارے دسترخوان پر چھل پھل اور فروخت و سرور کا دور ہوتا، مگر حضرت نور اللہ مرقدہ نہایت استغراق میں ساکت رہتے۔ الزکریہ للصائم فرحتان۔ افطار گاہ مسجد کے قریب ہی تھا، لیکن دور کے ختم ہونے کے بعد سے جو استغراقی کیفیت ہوتی تو بعض مرتبہ اذان کی بھی اطلاع کرنی پڑتی۔ الزکریہ، یہ منظر اس ناکارہ نبی دیوبند کی حاضری میں بارہا دیکھا کہ لوگ کسی سیاسی مسئلے پر زور و شور سے بحث و مباحثہ کرتے رہتے، اور کسی موقع پر حضرت زور سے فرماتے، آئیں آئیں۔ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ حضرت جی تو یہاں ہے نہیں۔ افطار کی اتنی تنوعات کے باوجود جو اوپر ذکر کیا گیا، کھجور و زمزم کے بعد ایک آدھ قاش کسی پھل کی نوش فرما کر ناریل کا پانی نوش فرماتے، اور ایک یا آدھی پیالی چائے کی نوش فرماتے، لیکن دسترخوان کے ختم ہونے تک وہیں تشریف فرما ہوتے، اور کبھی کبھی کوئی مزاحی یا تفریحی فقرہ بھی فرمایا کرتے۔
8-10 منٹ اس افطار میں لگ جاتے۔ اس کے بعد حضرت مغرب کی نماز نہایت مختصر پڑھتے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نہایت طویل تقریباً نصف گھنٹے تک پڑھتے۔ اس کے بعد حضرت طویل دعا مانگتے جس میں سارے اہل مجلس چاہے مشغول ہوں یا فارغ شرکت کرتے۔ اس کے بعد اگر کہیں کھانے کی دعوت ہوتی تو مسجد سے داعی کے مکان پر تشریف لے جاتے، ورنہ اپنے قیام گاہ پر تشریف لے جاتے۔ کھانے میں 2 دسترخوان ہوا کرتے تھے، ایک حضرت اور ان کے رفقاء کا جو روٹی کھانے کے عادی تھے، اور دوسرا ان مہمانوں کا جو چاول کھانے والے ہوتے تھے۔ حضرت کے رفقاء میں صاحبزادے مولانا اسعد اور عزیزان ارشد و ریحان بھی ہوتے تھے۔ یہ تینوں بھی چاول کھانے والوں میں ہوتے۔ حضرت مزاحاً ارشاد فرمایا کرتے کہ 2 بنگالی میرے پاس بھی ہیں، ان کے لیے بھی چاول لگا دیجیے۔ دسترخوان پر مختلف قسم کے چاول کثرت سے ہوتے تھے، اس لیے کہ مجمع بنگالیوں کا ہوتا تھا اور وہ چاول کے عادی ہیں۔ پراٹھے کا دستور ہے مگر سادی چپاتیاں نہ ان کو معلوم ہے نہ کوئی پکانا جانتا ہے۔ دسترخوان پر گوشت وغیرہ کے علاوہ کسی میٹھی چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حلوے اور شاہی ٹکڑوں کے علاوہ وہ پپیتے اور میٹھے کی سیویاں اس تکلف سے پکائی جاتی کہ ادھر کے لوگوں کو اس کی پہچان اور تمیز مشکل ہو جاتی۔ نیپال کی سبز مرچیں تراش کر دسترخوان پر رکھنا بھی ضروری ہوتا۔ باوجود اس کے کہ یہ مچھلیوں کا ملک ہے، معلوم نہیں کہ مچھلی دسترخوان پر کیوں نہیں ہوتی تھی۔ ایک نئی ترکاری بانس کی لائی گئی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہاں بانسوں میں ایک گھومبا ہوتا ہے، اس کی ترکاری پکائی جاتی ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کا عمومی دسترخوان دیوبند میں اور یہاں بھی عرب کے قاعدے کے موافق ایک بڑے طباق میں ترکاری اور اس کے چاروں طرف حلقہ بنا کر کھانے والے بیٹھتے تھے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک کپڑے میں گرم چپاتیاں لپیٹی رہتی تھی اور حسب ضرورت مہمانوں کو مرحمت فرماتے رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنی رکابی کو بھری ہوئی چھوڑ دیتا تو حضرت اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے اور دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر بے تکلف کھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا اہتمام ہو گیا۔ حضرت کا معمول 2 زانوں بیٹھ کر کھانے کا تھا۔ ایک چپاتی بائیں ہاتھ میں دبا لیتے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر کھاتے۔ سب سے اول میں افتتاح کرتے، سب سے آخر میں فارغ ہوتے۔ کھانے کے بعد سب مہمان چائے پیتے۔ یہ سب تفصیل دعوت کی تھی۔